بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد حسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، ہم نے ایک کیس ایک کہانی کے نام سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم اعلیٰ عدالتوں کے اہم کیسز ڈسکس کیا کریں گے۔ کچھ کیسز اور ان کے فیصلے اپنی ذات کے اندر ایک قانون کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان فیصلوں میں کسی قانون کو یا تو متعارف کروایا جاتا ہے یا پھر کسی قانون کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے یا کوئی اہم نوعیت کے معاملات جو ہیں ان کو فکس یا طے کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عدالتی ہسٹری میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور ہم اسی طرح کے کیسز کو ایک کیس ایک کہانی کے جو ہمارا یہ والا سلسلہ ہے اس میں ڈسکس کیا کریں گے۔ ہمارا آج کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو 17 جولائی 2023 کو ڈیسائیڈ ہوا، اور جس میں جسٹس عائشہ اے ملک اور مسٹر جسٹس سید حسن اظہر رضوی دو رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ جو تھا وہ جاری کیا، اور یہ سول پٹیشن نمبر 1418 آف 2023 تھی، جس کا عنوان تھا حماد حسن ورسز مسمات اسما بخاری اینڈ 2 ادرس۔ اور اس کیس کی ہسٹری اس طرح ہوئی کہ پٹیشنر جو تھا اس کی شادی رسپونڈنٹ نمبر 1 سے 7/2/2014 کو سر انجام پائی، اور فریقین کی جو آبادگی کے دوران ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد عمر حماد تھا۔ ریسپونڈنٹ نمبر 1 نے 14/3/2015 کو پٹیشنر کے خلاف ایک دعویٰ اپنا اور اپنے نابالغ بچے کا خرچہ نان و نفقے کا، سامان جہیز، ڈاوری اور جو ڈاور آرٹیکلز جو تھے ان کی بابت دعویٰ دائر کیا، جو کہ سول کورٹ کوہاٹ میں زیر سماعت رہا، اور فیملی کورٹ کوہاٹ میں زیر سماعت رہا، اور فیملی کورٹ کوہاٹ نے وہ فیصلہ جو تھا ریسپونڈنٹ نمبر 1 کے حق میں ڈگری فرما دیا، اور اس فیصلہ کی روح سے جو شرائط یا جو حق مہر نکاح نامہ پر لکھا گیا تھا وہ ڈگری فرما دیا گیا، اور اسی طرح خرچہ نان و نفقہ جو تھا اس کو بھی ڈگری فرما دیا گیا، اور خرچہ نان و نفقہ میں جو خرچہ نان و نفقہ نابالغ کا طے ہوا اس میں سالانہ 10% کا اضافہ بھی فرما دیا گیا۔ اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہوئے پٹیشنر نے اس فیصلے کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور اس اپیل کے دوران ڈسٹرکٹ کورٹ نے یہ اپیل جو تھی وہ ڈسٹرکٹ جج 1 کوہاٹ کو سماعت کے لیے فکس کر دی، اور اپیل میں سماعت کے بعد یہ اپیل جو تھی پٹیشنر کی اپیل خارج ہو گئی، بلکہ نہ صرف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کوہاٹ نے اس اپیل کو خارج کیا، بلکہ نابالغ کا جو سالانہ 10% اضافہ تھا اس میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو 20% کر دیا، اور پٹیشنر نے اس فیصلے سے ڈس ایگری کرتے ہوئے اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کرنے کے بعد ریٹ پٹیشن کو پھر خارج کر دیا، اور اس جگہ پہ بھی پھر پٹیشنر جو تھا وہ رکا نہیں، اور اس نے اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور جو لوور کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے تمام فیصلہ جات جو تھے ان کے خلاف وہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں اس نے پٹیشن فائل کر دی، جو کہ جسٹس عائشہ اے ملک کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، اور اس نے سماعت کرتے ہوئے قرار دیا کہ فیملی کورٹس کے جو فیصلہ جات ہوتے ہیں ان فیصلہ جات کے خلاف ہائی کورٹ فیکٹس پر فائنڈنگ نہیں دے سکتی جب تک کہ
نچلے جو عدالتیں ہوتی ہیں فیملی کورٹ کی اور ڈسٹرکٹ کورٹ جو کہ ایپلیٹ فورم ہے، ان دونوں فورم پر جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ فیکٹس پر فائنڈنگ کسی قسم کی نہیں دے سکتی، اور ہائی کورٹ میں جو ریٹ پٹیشن جو ایک آئینی ریٹ زیر آرٹیکل 199 دائر کی جاتی ہے اس میں فیکٹس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس میں صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ مس ریڈنگ یا نان ریڈنگ کا نتیجہ ہو، یا پھر فیصلہ جو ہے وہ سرے سے ہی ایویڈنس کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے وہ فیصلہ مس کیریج آف جسٹس کا باعث بنتا ہو، تو اس طرح کے معاملات میں ریٹ پٹیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں یہ مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ کو دیکھ سکتی ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو ہے وہ نگرانی یا اپیل کی جگہ حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹس جو ہیں وہ فیملی معاملات کے جو ریٹ پٹیشن آتی ہیں ان میں فیکٹس جو ہیں ان پر فائنڈنگ دیتی ہیں، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ قانون کی یا آرٹیکل 199 جو ہے اس کی یہ منشا نہیں ہے۔ سیکنڈ اپیل، چونکہ ان معاملات میں جو فیملی کے معاملات ہیں ان میں سیکنڈ اپیل نہیں ہوتی، اور سیکنڈ اپیل نہ ہونے کی وجہ سے جو مقننہ ہے اس نے اس میں سیکنڈ اپیل کا آپشن نہیں دیا، اور سیکنڈ اپیل جو اس کا آپشن نہیں دیا تو مقننہ جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ یا تو وہ سیکنڈ اپیل کا حق دے، اور اگر مقننہ نے نہیں دیا تو پھر سیکنڈ اپیل جو ایک قانونی حق ہے جو کہ مقننہ کی طرف سے یا تو دیا جاتا ہے یا پھر نہیں دیا جاتا۔ سیکنڈ اپیل کی غیر موجودگی میں ایپلیٹ کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل تصور کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہائی کورٹ کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ سماعت کا ایک اور موقع فراہم کرے، بالخصوص فیملی کیسز میں جہاں مقننہ کی یہ سوچ بڑی کلیئر ہے کہ وہ فیملی مسائل کو لمبا نہیں کرنا چاہتی۔ جب ایک معاملہ ہائی کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ سے ڈیسائیڈ ہو جائے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے فیکٹس کو ری ایویلیویٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ڈسکشن جو تھی وہ سپریم کورٹ میں کی گئی، اور اس ڈسکشن کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے مختلف دیگر کیسز جو تھے ان کے بھی حوالہ جات دیے کہ سپریم کورٹ کی یہ ہمیشہ سے منشا رہی ہے کہ فیملی میٹرز جو ہوتے ہیں اس میں فیکٹس پر فائنڈنگ نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے 2-3 کیسز کے حوالہ جات بھی دیے اور کہا کہ اس کے باوجود ہائی کورٹس جو ہیں وہ فیکٹس پر فائنڈنگ دیتی ہیں، اور اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یا اس کو فائنل کرتے ہوئے اس میں قرار دیا کہ فیملی کیسز میں اپیل کے بعد ریٹ کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا، اور قرار دیا گیا کہ اگر مقننہ نے دوسری اپیل کا حق نہیں دیا تو اس کا مقصد مقدمہ بازی کو مختصر کرنا ہے، لہٰذا ریٹ کے ذریعے مقننہ کی اس منشا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آئینی عدالت آئینی درخواست میں فیملی کیسز کے حقائق کا از سر نو جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتی، اور اس طرح یہ فیصلہ جو تھا وہ صادر فرما دیا گیا۔ یہ 6 پیجز پر مشتمل فیصلہ ہے جو کہ اپروو ہوا ہے رپورٹ کے لیے، اور یہ انشاءاللہ اگلے مہینے یا پھر اس سے نیکسٹ منتھ جو ہے وہ شمارے میں آ جائے گا۔ تو آج کی ڈسکشن سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ فیملی کورٹس کے جو معاملات ہوتے ہیں، فیملی میٹرز فیملی کورٹ میں دائر کیے جائیں گے، ان کا فیصلہ جو ہے اگر کسی فریق کو پسند نہیں ہوگا تو پھر اس کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں وہ اپیل دائر کر سکے گا، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی اپیل جو ہے اس کو فائنل تصور کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب ہائی کورٹس جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار سماعت نہیں رہا کہ وہ فیکٹس پر نئے سرے سے فائنڈنگ دیں یا جو فیکٹس ہیں ان کو ری ایویلیویٹ کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا جس میں ہم نے یہ والا کیس جو ڈسکس کیا، امید ہے اس کیس سے کافی کلیئرٹی آپ کے مائنڈز میں آ چکی ہوگی۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔